السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی بہت ساری جگہ پر، بہت خانقاہوں میں، بہت سارے پیروں کے پاس سنا ہوگا یا بزرگان دین کے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بھائی جس نے لا کو جان لیا اس کو کسی بھی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ جس نے لا کو سمجھا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے لا کو سمجھا اس نے خدا کو سمجھا۔ یہ باتیں بہت سننے میں ملتی خانقاہوں میں۔ پہلی بات تو یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، کچھ خاص لوگوں کی بات ہے، اور زیادہ کر کے خانقاہوں میں، بزرگان دین کے کتابوں میں یہ بات ہم کو پڑھنے میں، سننے میں ملتی ہے کہ بھئی لا کلمے کا پہلا حروف ہے لا۔ پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کے 7 منزل ہے، اور سورہ فاتحہ کے بھی آیت 7 ہے، اور بہت سارے حدیثوں میں پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قرآن کا مغز سورہ فاتحہ ہے۔ مغز کا مطلب کہ بھائی ایک دودھ میں سے جیسا گھی نکالنا، دودھ کا مغز کیا ہے؟ دودھ کا آخری مقام کیا ہے؟ گھی ہے۔ تو ایسا قرآن کا مغز ہے سورہ فاتحہ۔ جیسا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا، جان لیا، اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معرفت کی بات ہے، عام لوگوں کے واسطے نہیں ہے یہ بات۔ اور جس نے کلمے کو سمجھا اس کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس نے کلمے کے لا کو سمجھ لیا اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا کا مطلب۔ لیکن اس لا کی تفسیر آج تک کوئی بتا نہیں سکا، نہ کوئی بتائے گا۔ اس لیے اس لا کو سمجھانے کے لیے پہلے خود کو لا ہونا پڑے گا۔ جب تک ایک انسان ہے، ایک ولی ہے، بہت سارے بزرگ ہیں، رسول ہے، مگر جب تک لا نہیں ہوئیں گے اس کی تفسیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن شریف کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، سورہ فاتحہ کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، پورے کلمے کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ لیکن جب لا کو بتانے کا وقت آیا، لا کی تفسیر کو بیان کرنے کا وقت آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، میں پوری نہیں کر سکتا تیری تعریف جیسا کہ تو خود کرے۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا علم نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا علم تھا، لیکن پہلی بات تو اللہ لفظوں میں نہیں آتا، اللہ بولنے میں نہیں آتا، اللہ سمجھانے میں نہیں آتا۔ اللہ کو سمجھ سکتے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کو معرفت کا مقام حاصل ہو گیا اس کی گونگی ہو گئی زبان۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شریعت کو بتایا، شریعت کی تفسیر بتایا، ایسا کرو، یہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، جنت ملے گی،
دوزخ ملے گی، عذاب قبر ہوگا، عذاب قبر میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیے، جنت کس کو ملے گی، دوزخ کس کو ملے گی، ان سب کی تفسیر بتا دیے۔ لیکن پھر فرمائے کہ میں پوری نہیں کر سکتا تیری تعریف جیسا کہ تو خود کرے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک سمجھدار انسان کو، ایک فقیر کو، ایک پیر کو یہ اشارہ مل رہا کہ بھائی اللہ کی تعریف کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی ولی نہیں کر سکتا، کوئی رسول نہیں کر سکتا، اللہ کی تعریف صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کریں گا کیسا؟ تو میں پہلے آپ کو بتا دیا کہ بھائی لا کی تعریف کرنے کے لیے پہلے خود کو لا ہونا پڑے گا۔ تم ایک انسان رہ کر اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے، خانقاہوں میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ کلمے کا راز ہمارے پاس ہے، لا کا راز ہمارے پاس ہے، لیکن لا کے راز کو فاش کرنا، لا کے تفسیر کو بتانا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ آج تک کسی نے بتایا بھی ہے، لیکن انسان بن کر نہیں، لا ہو کر۔ تو لا کی تفسیر کو جاننے کے لیے لا ہونا پڑے گا، جبھی تم کو لا کی تفسیر پتہ چلنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا علم نہیں تھا، اللہ کا علم تھا، لیکن اللہ بولنے میں نہیں آتا، سمجھانے میں نہیں آتا، لفظوں میں نہیں آتا، لکھنے میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ انحد ہے، اللہ لامحدود ہے، اور انسان کے سمجھ کی، اس کے سوچ کی، اس کے عقل کی ایک حد ہے۔ اسی لیے انسان خدا کی تعریف نہیں کر سکتا۔ خدا کی تعریف کرنے کے لیے خود خدا بننا پڑتا ہے۔ جس دن تم اپنے آپ کو لا کرو گے تو الا اللہ ہو جاؤ گے، اور جب الا اللہ ہو جاؤ گے اس دن تم خدا کی تعریف کر سکتے۔ اسی لیے لا کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ یہ بولنے کی بات الگ ہے کہ بھئی ایک پیر سے لا کا علم ملتا، کلمے کا راز ملتا، ٹھیک ہے ملتا، لیکن صرف اشارہ ملتا۔ مکمل لا کی تفسیر بیان کرنا کسی بھی پیر کے ہاتھ میں، کسی بھی ولی کے ہاتھ میں، کسی بھی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لا کی تعریف لا ہو کر ہی کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو کیا نہیں ہے؟ اور اللہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو اس کلمے کے اندر کس کی نفی اور کس کا اثبات، یہ دو باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، اور اللہ ہے تو کہاں ہے؟ تو یہ علم ایک مکمل پیر کے پاس سے ہی مل سکتا ہے، باقی کہیں نہیں۔ پیر تو بہت ہے، ہر محلے میں ایک خانقاہ ہے، گلی گلی میں پیر ہے، لیکن مکمل پیر بہت مشکلوں سے آپ کو ملے گا۔ تم کو پیر ویسا ہی ملے گا جیسی آپ کی خواہش ہے۔ آپ کو جنت کی خواہش ہے تو جنت کی خواہش والا ہی پیر ملے گا۔ آپ کو دوزخ کا ڈر ہے تو دوزخ کے ڈر والا ہی آپ کو پیر ملے گا۔ برکت کی ضرورت ہے تو برکت دینے والا ہی آپ کو پیر ملے گا۔ اگر تم کو اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ کا علم دینے والا ہی پیر آپ کو ملے گا۔ تو پیر، پہلی بات تو تم اصل پیر کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ اس کی کوئی پہچان ہے ہی نہیں۔ جو سچا پیر ہے، جو اصل پیر ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔
اور تم پہچان کرو گے کیسے؟ تمہارے سمجھ کے حساب سے ہی کرو گے، تمہاری جہاں تک سمجھ جاتی اسی سمجھ کے حساب سے پیر کی پہچان کرو گے۔ آج ایک موٹے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ بھائی پیر ایسا ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونا چاہیے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن مکمل علم، توحید کا علم جو ہے ان پیروں سے تم کو نہیں ملنے والا۔ تو ایک لا کے تفسیر کو سمجھنے کے پہلے خود لا ہو جاؤ۔ جس دن تم لا ہو جائیں گے اس دن تم کو لا کا پتہ چل جائے گا، کس کی نفی اور کس کا اثبات، اس بات کا تم کو علم ہو جائے گا۔ اور جس دن تم نے لا کو جان لیا، تمہارے لیے کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ خدا کو بھی نہیں جاننے کی ضرورت، کیونکہ لا کے اندر سب ہے۔ بس اس کے آگے تو میں کچھ نہیں بول سکتا فی الحال، بولوں گا ایک دن، ضرور بولوں گا، بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں بولوں گا لیکن سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو معرفت کا مقام حاصل ہو گیا اس کی گونگی ہو گئی زبان، اس لیے کہ سچائی کو بولا نہیں جاتا، سچائی کو لکھا نہیں جاتا، سچائی کو سمجھایا نہیں جاتا، خدا سمجھ میں آتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا علم تھا، سچائی کا علم تھا، خدا کا علم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، میں پوری نہیں کر سکتا تیری تعریف جیسا کہ تو خود کر۔ پھر دوسری جگہ فرمائے میں نے نہیں جانا جیسا کہ جاننے کا حق تھا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سچائی کو بولا نہیں جاتا۔ بولنے والے بولتے ہیں لیکن اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کی منزل ایک ایسی منزل ہے، کروڑوں میں سے غلطی سے ایک آدھا انسان اس توحید کے منزل پر چل سکتا ہے۔ بس میرے باتوں کو میں نے جو بھی بولا میرے سمجھ کے حساب سے بولا۔ اب ہر انسان کی سمجھ الگ ہے، میں نے جو بھی بولا وہ میری سمجھ ہے، اور میں اپنے سمجھ کو کسی کے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا، کسی کے اوپر لادنا نہیں چاہتا۔ یہ میری سمجھ تھی، میں نے اپنے سمجھ کو ظاہر کیا۔ اب آپ کی سمجھ ہے، اس پہ غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس دن غور و فکر کریں گے اس دن تم کو کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل، سچ کا پتہ چل جائے گا۔ تو پہلے لا ہو جاؤ، خود بخود لا سمجھ میں آئے گا۔